شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، جب تک جلے نہ دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک جلے نہ دیپ شہیدوں کے لہو سے، سنتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ اے مسند صدارت کی رونق اور ارباب محفل، کائنات کا ہر ذرہ اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ قربانی دیے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں، وہ حیات فانی ہو یا ابدی۔ ہر دو حیات ایثار کی مرہون منت ہیں۔ ہم ایک تناور درخت کو کاٹتے ہیں تو اس کی پیاری اور ٹھنڈی چھاؤں سے محرومی کا احساس ہوتا ہے، لیکن درخت زبان حال سے پکار کر کہتا ہے کہ میرا کٹنا بیکار نہیں جائے گا، بلکہ میں تو ڈوبنے والوں کے لیے کشتی بنوں گا، گھروں کی حفاظت کے لیے دروازے اور کھڑکیاں بنوں گا، آرام و راحت کے لیے میز و کرسیاں بنوں گا۔ میری موت تو قوم کے لیے حیات ہے۔ اس طرح جب کسان ایک دانہ کو مٹی اور کیچڑ میں دباتا ہے تو دانہ کہتا ہے، اے میرے مالک، میں تیرے ہاتھوں مٹی میں اس لیے مل رہا ہوں کہ تیرا گھر دانوں سے بھر دوں گا۔ میرا خاک میں ملنا مجھے بھی گل و گلزار کا حسین زیور پہنائے گا اور تجھے بھی خوشحالی بخشے گا۔ پھر تو پنڈال میں شملہ اونچا کر کے بیٹھے گا۔ شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ، شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ، کھلا ہے ان کی خاطر دائمی جنت کا دروازہ۔ اے ارباب بزم، وہ کڑیل جوان جو شہادت کی تمنا لیے ہوئے ہے، اس کی پرورش میں پوری قوم کا سرمایہ صرف ہو رہا ہے۔ کوئی اسے عسکری تربیت دے رہا ہے، کوئی اس کے لیے آب و دانے کا انتظام کر رہا ہے، کوئی اس کے لیے لباس تیار کر رہا ہے، کوئی اس کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کر رہا ہے۔ آپ کو خبر ہے کہ یہ تمام لوگ اس ایک جیالے سپاہی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں کیوں صرف کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا دین، ہماری دنیا، ہمارا وطن، ہماری ملت، ہمارا ماضی اور مستقبل، ہماری پرسکون نیند اور وسیع کاروبار، ہماری زندگیاں اور ہماری موت اسی نوجوان سے وابستہ ہے۔ اس کی زندگی بھی ہمارے لیے حیات افروز اور اس کی موت بھی حیات بخش۔ انہی روشن چراغوں سے زمانے میں اجالا ہے، انہی روشن چراغوں سے زمانے میں اجالا ہے، خدا کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول بالا ہے۔ حضرات باتمکین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور شہید کے لفظ کو، اس کے تصور کو، اس کے جذبہ و کردار کو وہ تقدس عطا فرمایا ہے کہ اب ہندو بنیے بھی اپنے مر کر مٹی میں مل جانے والوں کو شہید کہنے لگے ہیں، حالانکہ شہادت کا منصب اور اس کا صلہ صرف اس قوم کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ شہید نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ اپنے پیچھے رہ جانے والی نسلوں کو بھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ شہید ایک مقصد اعلیٰ کی خاطر دے کے قربانی، شہید ایک مقصد اعلیٰ کی خاطر دے کے قربانی، نوید زندگی لاتے ہیں بحر نوع انسانی۔ اے ارباب فکر و شعور، ہمارے آقا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ دو آنکھوں پر حرام ہے، ایک وہ جو رات بھر خوف الہی سے لرزہ بر اندام رہے، دوسری وہ آنکھ جو رات بھر مورچے میں ملت اسلامیہ اور وطن عزیز کی حفاظت میں جاگتی رہی۔ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس ملک و ملت کی خاطر ہی مرنا ہے اور جینا ہے، اس ملک و ملت کی خاطر ہی مرنا ہے اور جینا ہے، اس عرض وطن پر کر ڈالو نذرانے اپنی جانوں۔ صدر زیبکار شہیدان ملت اسلامیہ ایک مقصد عظیم کی خاطر اپنے سر پر کفن باندھ کر میدان کارزار میں کود پڑتے ہیں۔ وہ دفاعی پوزیشن میں ہوں تو سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں، حملہ آور ہوں تو نور ایمان کے حالے میں شعلہ جوالہ بن کر دشمن پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک مقصد عظیم، عظمت اسلام، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور تقدس ملک و ملت کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ جس جس سرحد اور جس جس سرزمین پر اپنے خون کے چھینٹے بکھیرتے جاتے ہیں، وہ راہیں اور پگ ڈنڈیاں، وہ راستے چمک چمک جاتے ہیں۔
ہم انہی کی شہادت عظمیٰ کے طفیل رات کے محیب اور تاریک سناٹوں میں میٹھی نیند سوتے ہیں۔ ان کا دشمن کو للکارتے ہوئے آگے بڑھنا، جان پر کھیل جانا، پھر اپنی ہی لاش سے سرحد کی دیوار کو اونچا کر جانا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری آذان و تکبیر کی آواز کو کائنات کی وسعتوں میں پھیلنے سے کوئی نابکار رکاوٹ نہ بنے۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے خدشات اور خطرات کے خوفناک سائے اپنے یقین محکم کی لو سے پاش پاش کر دیتے ہیں۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ صدر محترم و ارباب محبت، وطن عزیز کا ذرہ ذرہ ہمیں اپنی جان سے عزیز تر ہے۔ اس کے کھیت اور کھلیان، اس کی پگ ڈنڈیاں، اس کے شہر، اس کے قریے، اس کے پہاڑ، اس کی مسجدوں کے مینار ہماری آن ہیں، اور ہم اپنی آن کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اے میرے حرم، تیرے کھیت اور کھلیان رش کے ارم، تیری خوشحالیوں کی تمنا لیے ظفر چشتی جلائے خوشی کے دیے۔